باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقط قال المعصوم علیہ السلام من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ شہادت، نجات، کامیابی، قبر برزخ اور آخرت کے مراحل میں آسانی اور نجات فقط آل محمد سے محبت رکھنے والوں کے لیے۔ اس کے علاوہ برزخ میں، جنت میں کسی کی کوئی گنجائش نہیں جو ہے محبت آل محمد نہیں رکھتا، اور جو ان کی محبت سے خارج ہے، یہ ناسبیوں کے ساتھ متعلق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج اسی طرح ہم ایک محبت آل محمد رکھنے والے شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا شیخ الحدیث وکیل آل محمد علامہ تجمل واحد صاحب آل اللہ مقامہ، جن کا انتقال ہو گیا، بالخصوص اپنے اس حوالے سے اپنی یادوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کو قبول کیا، محبت اہل بیت کو اپنایا۔ پہلے فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن بعد میں حقائق کی روشنی میں دیکھا جبکہ اوریجنل اصلی اللہ کی ذات نے انہیں بلند بڑا بنایا ہے، انہی کو ماننا ایمان ہے، انہی سے دوری کفر ہے، تو انہوں نے فقہ جعفریہ کو قبول کیا اور علی الولی اللہ کا کلمہ پڑھا۔ ولایت اور محبت کی وجہ سے تشیع و تسنن کتب میں موجود ہے کہ جو خاندان پاک سے محبت کرتا ہے وہی ایمان کی طرف ہے۔ یہ نہیں فقط کہ یہ علم میں بلند، کمالات میں بلند، شجاعت میں بلند، نہیں، ان کو ماننا ہی ایمان ہے، ان کو ماننا حکم پروردگار ہے۔ جناب سیدہ کی بھی وکالت کرتے تھے، بی بی کے حق کو تسلیم کیا اعتقاد و یقین سے، اور بالخصوص سیدہ کے حق کی وجہ سے انٹر ہوئے قلعہ ولایت میں۔ پاکستان میں علمی انقلاب کے بانی میرے جد امجد قبلہ استاد و اساتذہ العلماء حضرت آیت اللہ قبلہ سید محمد یار شاہ نجفی اللہ مقام جو سے ان کی جو ایک ملاقات تھی، جس پر یہ بالکل پرفیکٹ انداز میں منسلک ہو گئے اور واصل مذہب حق ہوئے، وہ یہ تھا کہ قبلہ نے تذکرہ کیا مولانا تجمل واحد صاحب کے سامنے کہ جب تشیع و تسنن کتب میں موجود ہے کہ جب بی بی سے فاطمہ الزہرا پاک سیدہ آتی نبی کھڑے ہو جاتے، اجلسا فی مجلس، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ قبلہ نے پوچھا، اور مولانا تجمل واحد کافی دفعہ یہ بیان بھی کر چکے، تو مولانا نے کہا کہ یہ حدیث مسلم ہے، تو قبلہ نے کہا کہ جب بی بی کو بٹھا کر بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر، بیٹی سمجھ کے نہیں، نبوت کا حصہ، خود حکم خدا امت اللہ، یہ تو کہ بی بی کو بٹھاتے۔ مولانا تجمل واحد صاحب خود نبی کہاں ہوتے کا روایت کی شکل یہ بتاتی ہے کہ نبی اتنی دیر کھڑے رہتے جتنی دیر جناب سیدہ بیٹھی۔ مولانا تجمل واحد صاحب اہل سنت کے بزرگ علماء میں سے تھے، شیخ الحدیث، حتیٰ جامعۃ الازہر مصر تک پڑھے ہوئے، ان کو بڑے القابات، اعزازات، ڈگریاں اور بڑے عہدے دیے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی قبر کے متعلق سوچا، علی اور فاطمہ کے بغیر نجات جنت قطعاً نہیں۔ جامعۃ الازہر مصر کی طرف، اور ہم پچھلے دروس میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ جامعۃ الازہر کا نام فاطمی بادشاہوں نے جامعۃ الزہرا، جب اس کی بنیاد رکھی گئی جامعۃ الزہرا تھا، لیکن یہ بھی زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا، اس کا نام چینج کر کے جامعۃ الزہرا کی بجائے جامعۃ الازہر رکھ دیا گیا۔ آج بھی اس کے ایک دروازے پر، ایک سائٹ پر یہ نام بہرحال موجود ہے۔ عزیزو، بی بی کے حق، فاطمہ کا من اپنے ماننے والوں کو آگ سے بچانے، بی بی کے حق کو بیان کرنا، بی بی کے حق کو ماننا، اس کی ترویج کسی کی توہین نہیں، کسی کی مذمت نہیں، بلکہ عین حق ہے۔ 1400 سال بعد بھی ہم سید بھی، میں سید کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی سیدہ فاطمہ
جدہ امجد کا حق کے فدق مانگوں، کہ کسی کی توہین نہیں، اپنے حقوق کو مانگنا یہ اخلاقی، آئینی، قانونی ہر لحاظ سے حق ہے۔ کہ بی بی نبی کے بعد دوسروں کو مل جائے کچھ، اور بی بی فاطمہ الزہرا کو ان کا حق نہ دیا جائے۔ میرے عزیزو، بی بی کو حق نہ دیا جائے۔ حق کا مطالبہ 1200 سال سے ہو رہا ہے، اور یہ بی بی کے حق کا مطالبہ ہم نہیں، قرآن نے سیدہ کو فدق دیا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ اور بخاری اور تمام کتب میں موجود ہے کہ نبی پاک کی سند بھی موجود تھی، سیدہ کو حق ملنا چاہیے تھا۔ اور اگر ہم حق کا مطالبہ کرتے ہیں فدق بی بی، تو کسی کا یہ توہین کی قصد سے نہیں۔ مذہب، ہمارا مذہب کسی پر نفرت کی، محبت زہرا اور اولاد زہرا کی وجہ سے۔ تو 1200 سال گزر کے بی بی کو کچھ نہیں دیا گیا، بی بی کی اولاد کو بی بی کا وہ فدق باغ ملنا چاہیے تھا۔ ہم کسی پر نفی یا کسی کی اپنے حق کا مطالبہ کرنا، اس سے بڑا توہین ہے۔ خدا، حکم خدا، خود حکم رسول کے علاوہ انسانی اقدار کو کی نفی اور ایک انسانی اقدار کو دبانا ہے۔ ایک عام انسان اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، بی بی کو حق قرآن نے دیا، نبی نے سند لکھ کے دی، تو بی بی کے حق کا مطالبہ 1400 سال گزر گیا، آج تک زہرا کو حق نہیں۔ اور ہم بی بی کے حق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو گالی گلوچ، لوگوں میں یہ پراپوگنڈا ہے کہ شیعہ گالی گلوچ کے، نہیں، گالی گلوچ والی کیفیت نہیں، بی بی کیا۔ اور پھر 1400 سال بعد مظالم اس قسم کے جلال کھانے والے ایک شخص نے پہلے تو جناب سیدہ اور پھر مولا علی کی طرف فتح کو منسوخ کر دیا۔ اپنی کتب سے حق کے زہرا ثابت ہوتا ہے واضح طور پر، بی بی کے قرآن وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْن کا اطلاق علم اصول کے لحاظ سے۔ اور کیسی عجیب بات کہ ہر کوئی حق لے، زہرا نبیوں کے وارث ہیں، جناب سلیمان بن داؤد نے لیا، ہم بھی اسی حق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حق کا مطالبہ یاد رکھو، اگر ظلم نہ ہوتے اور جناب سیدہ کی ہتک جو کی گئی خطا کے حوالے، اور پھر مولا علی کی طرف خطا کی طرف منسوخ، اور اتنے جاہل مرکب لوگ ہیں۔ اگر معصوم مولا زین العابدین اور مولا علی علیہ السلام تواضع میں اب دربار خدا میں کھڑے ہو کر تواضع میں کوئی لفظ کہتے ہیں تو ان کو اس طرح منسوخ کر دیتے ہو۔ اور جن آل محمد کا اس کی عصمت کا قرآن نے قصیدہ پڑھا، ہو سکتا ہے قرآن جن کی عصمت کا قصیدہ پڑھے ان میں خطا ہو۔ اگر تواضع کی طرف عام بھی بچہ اپنے بزرگوں سے، اپنے استاد سے کہتا جی میں آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں، جی میں کوئی چیز نہیں ہوں، تو اب میں آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں، کوئی چیز نہیں ہوں، تو اگر امیر علیہ السلام مولا زین العابدین یا باقی ائمہ دعا میں کرتے ہیں تو اس پر یہ بریکٹ لگا کر کیا کر دیتے ہیں جی، بس جی انہوں نے کہا، خطا کی طرح منسوخ کر دیا۔ اور جن کو قرآن معصوم کا، جن کا آیت تطہیر ہو، شرم کرنی چاہیے ان کی عصمت پر۔ باقی یہ دعویٰ ہے چور کی داڑھی میں تنکا، اس طرف جواب دیتے نہیں اور زبان درازی کرتے جناب سیدہ اور ان کے خاندان اور مولا علی پر۔ جناب سیدہ کے حق کا، جیسے میں نے عرض کیا، عظیم عالم دین جو شیخ الحدیث بھی تھے، انہوں نے کہا میرے پاس سب کچھ تھا، میں نے آخرت قبر کے لیے علی الولی اللہ سیدہ کے دروازے پہ آنا ضروری سمجھا۔ میرے عزیزو، جب تک زندہ رہیں گے بی بی کے باغ اور بی بی کے حق کا مطالبہ جو قرآن نے بی بی کو قرار دیا، نبی نے سند لکھ کے دی، ہم کسی کی نفی نہیں کرتے۔ ہم دنیا کی عدالتوں میں ہر جگہ پر بی بی زہرا کے حق کا مطالبہ کرتے رہیں گے، کسی کی نفی نہیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے۔ عام حقوق کے حوالے سے تاریخ انصاف یا بن جاتی ہیں جماعتیں، اور عام لوگوں کے حقوق کے حوالے سے جماعتیں بنتی، کیا زہرا کے حقوق کے حوالے سے کوئی آواز نہیں بلند کرتا؟ اور اس کے بعد بی بی کی قبر بھی مخفی رہی۔ تاریخ تو تاریخ، کلمہ پڑھنے والوں نے چھپانے کے لیے بی بی کے حرم کے آثار کو بھی سعودی عرب میں مسمار کر دیا۔ میرے عزیزو، بی بی کے حق کا مطالبہ رہے گا، چونکہ بی بی کو سب کچھ نبی کے بعد لوگوں کو ملتا گیا، بی بی زہرا کو کچھ نہیں دیا گیا۔ ہم کسی پر نفرین نہیں، لیکن زہرا کے حق کا مطالبہ، میں خود سید یا سادات یا مومنین، ہم شرعی اخلاقی آئینی حق رکھتے ہیں کہ بی بی زہرا کا حق دو۔ آج بھی کہتے رہے ہیں، اب بھی کہیں گے، کہتے رہیں گے، بی بی کا حق دو۔ ہم کسی کو برا بلا نہیں، زہرا کا باغ، پھر اور طرح کی تعویلیں
کہ کھجوریں تھوڑی تھیں فلاں تھی، جو کچھ ہے حق ادا کرو. یہ حق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حق تو یہی بنتا تھا کہ بیوی کو اور دیا جاتا، بنیادی طور پر بھی وہ چیز نہ ملی. میں یہاں پر مثال دیا کرتا ہوں، ایک سید ایک بڑا کسی گھر میں چلا جائے، کسی جگہ کو گھیر کے بیٹھ جائے، یہ میرا خطہ ہے، اس کا نہ بنتا ہو، دوسرے کہیں گے کوئی بات نہیں بزرگ ہے بڑا ہے، آپ کہیں گے بزرگ بڑا ہے، اس کا تو حق بنتا ہے کہ حق کی ترویج کریں. بھائی بزرگوں کا احترام ضروری ہے، بزرگوں کا حق ہے جناب سیدہ کو حق دیں، حق دیں، اور حق کا مطالبہ کسی کی توہین نہیں. اور اطاعت اور نبی کے بعد اجر رسالت، تو اجر رسالت وہ جمع پونجی وہ چیزیں جو نبی نے دی، اس کا مطالبہ ہم کرتے رہیں گے. یہ قرآن میں زہرا کا حق ہے جو مسلمین پر واجب ہے کہ بی بی کے حق کو لوٹایا جائے تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور لوگوں کو واضح ہو کہ توہین یا برائی پر مذہب کی بنیاد نہیں ہے. بی بی کے حق کے لیے آواز ہے. نبی کی بیٹی، نبی کی نسبت، نبی کا ٹکڑا، نبی کا حصہ، نبوت کے مرکز کا حق نہیں دو گے تو یہی ذلت اور خاری مسلمانوں کو رہے گی. آج جلال کھانے والے جلالی ملالی کیسے ہیں جی، ہاں خطا کی طرف اس طرف سے بھاگتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں تو زبان درا دی. خارجی اور ناسبی بی بی کے حق کو، بی بی کے حق کو نہیں چھپا سکتے. مالک ذوالجلال میرا اللہ قرۂ عرض پر تمام مسلمین کو بی بی کے حق کا احساس کرنے، زہرا کے چل جانے کا احساس کرنے، بی بی کے سوال کرنے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مادی ادرکنی ولا تہلکنی، نذیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ. آتنا مدینۃ الارض وجم کران بحق حجاب الزین بحق فاطمۃ الزہراء. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا.